رسوله النبي الأمين المكين الخليل الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ کا بے حد احسان جس کی توفیق سے آج ہم ڈوب شمس دن کی اس مسجد کے اندر حاضر ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اور اس محفل کا اہتمام بالخصوص ملک محبوب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے. اللہ پاک جل جلالہ اس محفل کی توسط سے مرحوم کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور انہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت جل جلالہ نے انبیاء کرام و رسل اعظام علیہ السلام کو اس دنیا پہ بھیجا ہے. انہوں نے اپنے منصب کے مطابق مخلوق خدا کی رہنمائی کی ہے اور انہیں راہ حق کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں. ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کمال والا ہے. کسی نبی کے اندر کوئی نقص اور خامی کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نبی اللہ کی وحدانیت پہ دلیل بن کے آتا ہے. نبی عقیدہ توحید کی سب سے محکم دلیل بن کے دنیا پہ آتا ہے اور پھر اس نبی کے ذریعے اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے احکام اپنی مخلوق کے اندر اتارتا رہتا ہے. اب دیکھیے اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے. اللہ پاک جل جلالہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اس کی شان ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اگر واسطہ نبوت اور واسطہ رسالت کی کوئی اہمیت اور افادیت نہ ہوتی تو اللہ پاک جل جلالہ اپنی شان قدرت کے پیش نظر اپنی مخلوق کے اندر ہدایت کا نور روشن فرما دیتا اور اس کی مخلوق کے اندر کوئی بھی کافر نہ ہوتا. اللہ پاک تو ہر شے پہ قادر ہے. اگر چاہے تو کافروں کے دلوں کے اندر اپنی معرفت کا نور پیدا فرما دے تو روئے زمین کے اندر کوئی کافر نہ رہے. اللہ پاک جل جلالہ اگر چاہے ساری مخلوق کو اور بالخصوص ان کو جو نافرمانی کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں
جو شرک اور کفر کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں، اگر چاہے تو ایک لمحے کے اندر ہی یہ کایا پلٹ دے اور اتنی بڑی چینج اور تبدیلی سامنے آ جائے کہ وہ بیک وقت سارے ہی کلمہ پڑھنا شروع ہو جائے اور سارے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اب اس نے نبی اور رسول کیوں بھیجے ہیں؟ یہی تو پیغام دیا ہے اس نے۔ اللہ پاک جل جلالہ یہی تو میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں میں قادر ہوں، میں چاہوں تو براہ راست تم سے کلام کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو براہ راست تمہارے دلوں کے اندر ہدایت کا نور پیدا کر دوں، میں چاہوں تو پوری خلق کے اندر کوئی بھی کافر نہ رہے، سارے صاحب ایمان کر دوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ تم براہ راست مجھ سے لے سکو، تمہارے اندر یہ قوت نہیں کہ تم براہ راست مجھ سے لے سکو۔ اس کی آپ کو میں ایک سادہ سی مثال دے دوں، بالکل آسان سی مثال ہے۔ اب منگلا ڈیم ہے یا تربیلا ڈیم ہے، اب بجلی وہاں سے بن رہی ہے، پیداوار وہاں سے ہے، تو کوئی آدمی اگر وہاں سے اپنا میٹر لے لے، کہے میں وہاں سے کنیکشن کرتا ہوں اپنے گھر کا اور تربیلا سے یا منگلا ڈیم سے براہ راست بجلی اپنے گھر میں لے لوں، تو بجلی دینے والا دے سکتا ہے، دینے والے وہ تو پورے پاکستان کے اندر ڈیلیور کر رہے ہیں، تو ایک گھر کو کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ دے سکتے ہیں لیکن اگلا سنبھال نہیں سکتا، تو اتنی پاور اور اتنی قوت ہے کہ میٹر برداشت نہیں کر سکتا، وہ آگے کنورٹ ہوتی رہتی ہے، ٹرانسفارمر کے اندر جاتی ہے، کنٹرول ہوتی ہے، وہ ساری کنٹرول ہو کے پھر آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، تو تب جا کے میٹر آگے اس بجلی کو برداشت کرتا ہے، پھر آگے ڈیلیور کرتا ہے۔ وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، وہاں تو بجلی پیدا ہو رہی ہے، وہ براہ راست دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن آگے میٹر کامیاب نہیں ہے، وہ اس کی پاور کو برداشت نہیں کر سکتا، اس سے اس کا سارا سسٹم جل جائے گا۔ تو اس لیے اس کے اندر کمی ہے، تو آدمی اپنی کمزوری اپنے میٹر کو دیکھنے کی بجائے اگر تربیلا یا منگلا ڈیم کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے یہ ہم حماقت کی وادی میں داخل ہو گیا، بے وقوف ہو گیا ہے، وہ پورے پاکستان کے اندر بجلی ڈیلیور کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، تو تیرے گھر کے اندر کیوں نہیں لے سکتے؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ رب ذوالجلال جل جلالہ جب سارا نور، وہ ہدایت کا نور نازل کر رہا ہے، معرفت کا نور نازل کر رہا ہے، اس کے نازل کرنے پہ، اس کے دینے پہ کوئی گلا نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ تو قادر ہے، لیکن بات ہے لینے والے کی، کہ لینے والے کے اندر کتنی قوت ہے کہ وہ براہ راست نور کو برداشت کر سکے۔ بات ہے لینے والے کی، سمانے والے کی، اپنے دل کے اندر اسے جذب کرنے کی، کہ کتنی قوت ہے اس دل کے اندر، کتنی قوت ہے اس طالب کے اندر کہ وہ اس کا نور براہ راست لے سکے۔ تو رب ذوالجلال جل جلالہ نے ہمیں دنیا کے نظام سے سمجھا دیا ہے کہ دنیا کا نظام دیکھ لو، دنیا کے نظام سے تمہیں سمجھ آ جائے گی، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا بنایا ہوا نظام ہے، جس سے کچھ لینے کے لیے اس کے برابر جیسی، اس کے مطابق قوت چاہیے، اگر اس سے کم ہوگی تو تمہارا سارا سسٹم جل سکتا ہے۔ تو خود بتائیے کہ تم اللہ کا نور لینے کے لیے جاؤ گے تو کتنا بڑا ظرف لے کے اس کی بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ اللہ کی معرفت کا نور لینے جانا ہے تم نے، تو خود بتائیے کتنا بڑا ظرف لے کے جانا پڑے گا۔ ارے انسان عام تو بندہ دور کی بات ہے، رب ذوالجلال جل جلالہ کے انبیاء کرام علیہ السلام، اب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے،
اور کوہ طور پہ جا کر اپنے رب ذوالجلال جل جلالہ سے کلام کیا کرتے تھے۔ تو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے، کلام کے اندر حلاوت ہوتی، مٹھاس ہوتی، اور دل چاہتا تھا بس اپنے مولا سے کلام کرتا رہوں۔ اور پھر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ کاش جس سے کلام ہو رہا ہے اس کا دیدار بھی ہو جائے۔ اب اس کلام کی حلاوت نے انہیں دیدار کی وادی اور طلب کے اندر داخل کیا ہے۔ تو وہ بندے جنہیں ابھی تک کلام کی وادی میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملا، وہ دیدار کی باتیں یا براہ راست لینے کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سے آگے دیدار الہی کی طلب کی وادی میں داخل ہوتے ہیں، اور رب ذوالجلال جل جلالہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے آگے سے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیدار کرا نہیں سکتا۔ اب جو میں نے مثال دی تھی وہ سامنے رکھی ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیدار کرا نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی تیرے اندر وہ قوت ہم نے نہیں رکھی کہ تو براہ راست ہماری ذات کو دیکھ سکے۔ تمہارے اندر ہم نے وہ جور نہیں رکھا کہ تو براہ راست ہماری ذات کو مشاہدہ کر سکے، اس لیے کہ ہماری ذات کو مشاہدہ کرنے کے لیے بہت بڑے ظرف کی ضرورت ہے، بہت بڑے دل کی ضرورت ہے، اور بہت بڑے جوہر کی ضرورت ہے، اور وہ جوہر میں نے تمہارے اندر نہیں رکھا۔ تو کلام کر سکتا ہے اور کلام کو برداشت کرنے کا جوہر اور صلاحیت تو رکھ سکتا ہے، لیکن دیدار کی صلاحیت تمہارے پاس نہیں رکھی، وہ دیدار کا جوہر تمہارے پاس نہیں رکھا ہے۔ اب اللہ پاک جل جلالہ نے اپنی شان قدرت کو بیان فرما دیا۔ اب پیغمبر بار بار اصرار کر رہے ہیں، بار بار طلب کر رہے ہیں، کیونکہ کلام کی حلاوت انہیں مجبور کر رہی ہے دیدار کی طرف۔ تو دیدار کی طرف انہیں مجبور کر رہی ہے کہ رب ذوالجلال سے بار بار التجا کریں۔ وہ بار بار التجا کر رہے ہیں کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بس تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے دیکھنے کی بات کر رہا ہے، میں دکھا سکتا ہوں، بس تیرے اندر وہ جوہر نہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ چلو میں اپنی تجلی کا ایک عکس پہاڑ کی طرف بھیجتا ہوں، پہاڑ پہ نازل کرتا ہوں، کوہ طور پہ نازل کرتا ہوں، دیکھتے رہنا، اگر کوہ طور سلامت رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ یعنی میری تجلی کے اندر دیکھنا کتنی قوت، کتنی پاور ہے، اتنی کثیف چیز پہاڑوں جیسی، اس کے اوپر عکس میری حسن، میری تجلی کا ایک عکس پڑ جائے تو وہ بھی جل جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اے موسیٰ میری پوری ذات کا تو کیسے مشاہدہ کر سکے؟ اللہ پاک جل جلالہ نے اپنی تجلی کا عکس کوہ طور کے اوپر نازل کیا، اور کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً غش کھا کے گر پڑے، یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور فوراً اس کے بعد کہا ہے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس طلب کو دوبارہ تیری بارگاہ میں اصرار کے طور پہ لے کے نہیں آؤں گا۔ تو اب بتانے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن لینے والے کی بات ہے۔ یہ بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب زمانہ آتا ہے سید الانبیاء کا، جب زمانہ آتا ہے امام الانبیاء کا، جب وقت آتا ہے خاتم الانبیاء کا، سید الاولین والآخرین، آپ کی بعثت کا وقت آتا ہے، اور ہر طرف آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کے چرچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس سال کے اندر آپ کو غم پہنچتا، آپ کے چچا جان بھی دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی اس دنیا سے تشریف لے جا گئی، تو آپ کی قلب کے اوپر ایک غم گزرتا ہے کہ یہ میرے بڑے ہمدرد تھے، کفار مجھ پہ حملہ کرتے تھے، یہ ہر وقت میرے دفاع میں کام کرتے رہتے تھے، آج یہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ ایک غم سا دل کے اوپر آیا ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ نے اس غم کو دور کرنے کی خاطر، ادھر سے دھیان ہٹانے کی خاطر کس وادی کے اندر داخل فرما دیا؟
رب ذوالجلال جل جلالہ نے خود پیغام بھیجا، خود فرشتہ بھیجا۔ اب دیکھیے فرق کتنا ہے، ایک اس طلب کو حاصل کرنے کے لیے خود چل کے کوئی طور پہ گئے تھے، اور ایک کو خدا عطا کر رہا ہے اور خود اپنے فرشتے ان کے پاس بھیج رہا ہے۔ اور جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دیکھیے وہ ملاقات کے لیے گئے تھے، کوئی طور پہ خود چل کے گئے تھے۔ اب فرق یہ ہے وہ نبی شان والے نبی ہیں، ان کے اندر نقص اور عیب نہیں، یہ اللہ کی دین ہے، جسے چاہے جتنا عطا فرمائے۔ یہ امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، اللہ نے انہیں اتنا مقام دیا ہے کہ یہ چل کے کسی مقام پہ نہیں جا رہے، بلکہ اللہ پاک جل جلالہ یہ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہیں پہ پیغام بھیج رہا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ، اللہ خود تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر شب معراج وہ سارا واقعہ ایک الگ ہے بلایا گیا، اور پھر اللہ پاک جل جلالہ کے حبیب نے کسی واقعہ پورا واقعہ معراج کو پڑھ لیں، کسی مقام پہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہو، ہاتھ اٹھا کے فرمایا ہو کہ اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار چاہتا ہوں۔ کسی مقام پر اللہ کے رسول نے یہ دعا نہیں کی، یہ اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے کہ کوئی خبردار مصطفیٰ کی طلب کی بات کرے، یہ دیدار الہی اور دیدار مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ کی اس مقام پر طلب کی بات نہیں ہے، یہ خود رب ذوالجلال کی طلب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ پاک نے خود بلایا ہے، تو یہ ایک انفرادی شان عطا فرمائی، منفرد شان عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو سارے نبیوں سے منفرد رکھا ہے، کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں ہے، سارے شانوں والے، سارے کمال والے ہیں، لیکن جو مقام اور جو فضیلت ہمارے نبی کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک جل جلالہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، پرندے باتیں کرتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پرندوں سے باتیں کرتے تھے اور پرندوں کے ذریعے میسج اور پیغام بھیجا کرتے تھے، اور پرندے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے میسج لیتے، پیغام لیتے، اور پیغام لے کر دور دراز لوگوں تک آگے پہنچایا کرتے تھے، ڈیلیور کیا کرتے تھے۔ جیسے حدود کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ لکھ کے انہیں پیپر پہ دیا، اور اس نے اپنی چونچ کے اندر لیا اور لے کے ملکہ بلقیس کے تخت کے اوپر وہ پیپر گرا دیا، اور اس نے وہاں سے پڑھا کہ مجھے تو کوئی نبی بلا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں یہ اعزاز اور شان عطا کی تھی کہ پرندے ان کے تابع تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ہوا ان کے تابع تھی، جدھر جانا ہوتا تھا وہ ہوا کو حکم دیتے تھے، اپنا تخت کے اوپر بیٹھتے ہوا کو حکم دیتے تھے، جدھر رخ پھیرتے تھے ہوا ادھر ہی پھرتی جاتی، اور جدھر آپ نے جانا ہوتا ہوا آپ کے ماتحت ہوتی تھی۔ تو یہ شان، یہ مقام، یہ سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن اللہ پاک جل جلالہ نے کسی نبی کو یہ شان اور یہ اعزاز عطا نہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو کسی قوم کی طرف بھیجا ہے، ہر نبی کو کسی خطے کی طرف بھیجا ہے، ہر نبی کو کسی مخلوق کے خاص کی طرف بھیجا ہے، کسی علاقے کی طرف، کسی گاؤں کی طرف، کسی شہر کی طرف بھیجا ہے۔ ہر نبی کی نبوت علاقائی ہے، خطوں کے اندر محدود ہے، قوموں کے اندر محدود ہے، لیکن جب سید الانبیاء کی باری آتی ہے، امام الانبیاء کی باری آتی ہے، تو حضور کی نبوت نہ کسی خطے کی محتاج، حضور کی نبوت نہ کسی قوم کی محتاج، حضور کی نبوت کسی مخصوص وقت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا میں رب العالمین ہوں۔ اے پیارے حبیب، جس کا میں رب ہوں اس کا تو رسول اور نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری خلق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب مخلوق کے اندر فرشتے بھی ہیں، مخلوق کے اندر جنات بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، انسان بھی ہیں،
درخت بھی ہیں، پتھر بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، کیڑے مکوڑے، یہ ہر چیز جو اللہ کی مخلوق ہے اور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ پاک جل جلالہ نے اس کی طرف اپنا نبی بھیجا ہے، اور وہ نبی آخری نبی خاتم النبیین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کو ساری خلق کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، اور اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ میں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اللہ پاک جل جلالہ خود فرماتا ہے کہ میں جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجتا ہوں، میں اس قوم کی زبان پہ اس نبی کو عبور عطا کرتا ہوں۔ ایک نبی بالفرض یوں سمجھیے یورپ کی طرف جاتے ہیں تو یورپین کی جو زبان ہے اس زبان پہ مکمل عبور ہوگا تو تب اس قوم کو دعوت دی جائے گی۔ تو اللہ پاک جل جلالہ فرماتا ہے میں جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجتا ہوں اس قوم کی زبان پہ مکمل عبور کرا کے پھر نبی کو بھیجتا ہوں۔ اس کی زبان پہ مکمل عبور ہوتا ہے اور نبی کو مکمل عبور ہوتا ہے، وہ ان کے اندر بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اور وہ بات ان کے دلوں کے اندر اثر کرتی جاتی ہے۔ اگر اس قوم کی زبان پہ عبور حاصل نہ ہو تو پھر دعوت متاثر ہوتی ہے۔ تبلیغ کے اندر کمی اور خامی ہوتی ہے کہ بندہ سمجھا ہی نہیں سکتا، جب سمجھا نہیں سکتا تو اپنا فرض کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ پاک جل جلالہ اس قوم کی زبان پہ نبی کو عبور حاصل کراتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر نبی ہر رسول جس قوم کی طرف آیا اللہ پاک نے اسے اس قوم کی زبان عطا فرمائی، زبان پہ عبور عطا فرمایا ہے، زبان پہ مہارت عطا فرمائی ہے۔ کوئی نبی کسی گاؤں کی طرف، کوئی کسی شہر کی طرف، کوئی کسی خاص علاقے کی طرف تھا، کسی کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، ان پہ مہارت سکھائی گئی ہے۔ تو ہر نبی کی نبوت مخصوص تھی، اوقات کے اندر منقسم تھی، تقسیم شدہ تھی، لیکن جب سید الانبیاء امام الانبیاء کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا میں ساری خلق کا جیسے رب ہوں۔ اے پیارے حبیب ایسے تو ساری خلق کا رسول ہے، جیسے اللہ پاک ساری خلق کی بولیوں کو جانتا ہے ایسے ہی مصطفیٰ ساری خلق کی بولیوں کو جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج کوئی پشتوں کے اندر نہ پڑے مصطفیٰ اسے بھی جانتے ہیں، کوئی فارسی کے اندر نہ پڑے میرے نبی اسے بھی جانتے ہیں، کوئی پنجابی کے اندر نہ پڑھے میرا نبی اسے بھی جانتا ہے، کوئی اردو کے اندر پڑھے میرا نبی اسے بھی جانتا ہے، کوئی سرائکی سندھی کے اندر پڑھے، جس زبان کے اندر کوئی پڑھے، جس طریقے سے کوئی میرے مصطفیٰ کی تعریف کرے میرا نبی ان کو جانتا ہے، اس لیے کہ میرا نبی ساری خلق کی طرف نبی بن کے آیا ہے۔ اب خلق جو بھی بولی بولے گی میرا مصطفیٰ ان کو سن لے گا، پہچان لے گا۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے نظارے دیکھے کہ مجلس صحابہ ہے، اللہ کی حبیب تشریف فرما ہے، اچانک ایک شخص آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے عجیب بات دیکھی ہے۔ فرمایا کون سی عجیب بات؟ اب سارے صحابہ سن رہے ہیں، مسجد نبوی ہے اور حضور مصلی امامت پر نماز پڑھا کے سیدھے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگیاں ہوگی، ساری زندگی بکریاں چراتے چراتے گزر گئی ہے، آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی جانور نے کلام کیا ہو، کسی بیڑیے نے بات کی ہو۔ آج عجیب منظر دیکھا ہے کہ بیڑیا مجھ سے باتیں کر رہا ہے عربی کے اندر، اللہ میری زبان کے اندر وہ باتیں کر رہا ہے۔ اور اس نے ماجرا سنایا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بکریاں چلا رہا تھا، اچانک ایک بیڑیا آتا ہے، وہ میری بکری کو شکار کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اس پہ قبضہ کر کے وہ بھاگ کے جا رہا ہوتا ہے تو میں جلدی سے اسے پکڑ لیتا ہوں۔ میں نے پکڑ کر اپنی بکری اس سے چھڑوا لی، اب میری بکری اس سے آزاد ہوگی،
تو وہ بھیڑیا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دور ہٹ کے میری طرف منہ کر کے مخاطب ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ کتنے تعجب کی بات ہے، اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے یہ رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ اس بھیڑیے نے عربی کے اندر کلام کیا، چونکہ عربی دیہاتی بکریاں چلانے والا تو بھیڑیے کی زبان تو نہیں سمجھ سکتا، اس نے چونکہ عربی کے اندر اسی زبان میں بات کی جس زبان کا وہ بندہ تھا۔ اس بھیڑیے نے کہا اللہ پاک نے یہ مجھے رزق دیا تھا اور تو نے یہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ تو وہ بکریاں چرانے والا چرواہا وہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھیڑیے نے، کسی جانور نے انسانوں کی طرح کلام کیا ہو۔ کہتا ہے میں نے تعجب سے کہا تو جانور اور انسانوں کی طرح باتیں اور عربی کے اندر کلام کر رہا ہے؟ تو اس جانور نے کہا، اس نے کہا تعجب کی بات کیا ہے، ارے میں اس سے بھی بڑھ کر تجھے عجیب بات نہ بتاؤں، اس سے بھی بڑھ کر تجھے اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ اس عربی نے کہا کون سی بات بہتر ہے؟ تو اس نے کہا جا نخلستان کے اندر، کھجوروں کے باغ کے اندر ایک نبی تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر، ایک نبی تشریف فرما ہے، جا اس نخلستان کے درمیان دیکھ صحابہ کی مجلس لگی ہے، نبی وہاں تشریف فرما ہے اور وہ نبی اس مقام پر بیٹھا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہوگا ہر چیز تیرے سامنے بیان کر کے رکھ دے گا۔ اللہ، جو کچھ ہوگا وہ تیرے سامنے بیان کر دے گا۔ اب وہ صحابی حضور کے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ حضور کا علم غیب ہے، یہ حضور کا قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس کی کس کو خبر ہے؟ یہ صرف رب ذوالجلال جل جلالہ سے تو کوئی مخفی نہیں ہے نا، اس سے تو کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے حبیب کو بھی یہ مقام عطا کیا ہے کیونکہ ساری خلق کے نبی ہیں، ساری خلق کے رسول ہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ سے کوئی خلق مخفی نہیں ہو سکتی، اس لیے مخلوق کا کوئی حصہ حضور سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، ساری مخلوق کے جو نبی ہیں۔ تو فرمایا قیامت تک جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہو چکا ہے ہر چیز کی نبی خبر دے گا۔ تو مجھے بتائیے اس جانور کو یہ کس نے تعلیم دی تھی؟ اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے، لوگ نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بھائی یہ انسان کی بات ہی نہیں، یہ تو جانور بات کر رہا ہے، یہ بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ اس بھیڑیے کو یہ سب کچھ کس نے درس دیا ہے؟ اس بھیڑیے کو یہ کس نے بتایا ہے کہ وہ نبی کے علم غیب کو بیان کر رہا ہے اور سارے صحابہ اکرام کے سامنے راویہ کی روایت کر کے بیان کر رہا ہے؟ تو یہ اللہ پاک جل جلالہ نے چونکہ اپنے حبیب کو ساری خلق کی طرف بھیجا ہے، ساری خلق پہچانتی ہے کہ یہ مصطفیٰ سید الانبیاء خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے مخلوق کی طرف بھیجا ہے تو مخلوق کو اپنے نبی کی معرفت بھی عطا کی ہے، مخلوق کو معرفت بھی عطا کی ہے، انہیں بھی پتا ہو کہ ہمارا نبی کون سا ہے، انہیں بھی پہچان ہو کہ ہمارا رسول کون سا ہے۔ تو اللہ پاک نے جیسے مصطفیٰ کو ساری خلق کی طرف بھیجا ہے ایسے ہی ساری خلق کو مصطفیٰ کی معرفت بھی عطا کی۔ تو اس نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نے اس چرواہا سے جس نے اس بھیڑیے سے سنا اسے کہا سامنے آ جاؤ، سب کے سامنے میری شان کو بیان کروا۔ اللہ، جو کچھ اس بھیڑیے نے کہا ہے سب کے سامنے بیان کروا۔ ایک یہ روایت ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ کے بھیڑیے جمع ہو کے حاضر ہوئے، مدینہ پاک کے بھیڑیے جمع ہوئے اور انہوں نے ایک اپنا وفد تیار کیا، نمائندے تیار کیے اور وہ تیار کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجے۔ اب دیکھیے جانوروں کو اللہ نے کیسے معرفت نصیب کی ہے، کیونکہ مصطفیٰ ساری خلق کے نبی ہیں اس لیے ساری خلق کو اللہ نے مصطفیٰ کی معرفت بھی عطا کی ہے۔ وہ بھیڑیوں کا نمائندہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، مجلس صحابہ لگی ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اچانک بھیڑیا دوڑتا ہوا آتا ہے،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑیے کی طرف دیکھا تو وہ ادب سے پیچھے ہٹ کے دور ہو کے بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے قریب بلایا، اس بھیڑیے نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے قریب بلایا، وہ قریب آتا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے، اپنی زبان کے اندر حضور سے باتیں کرتا ہے، اور میرے نبی اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے میرے نبی ترجمانی کر رہے ہیں، اس کی بات سن کے صحابہ کو بتا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کو تو بھیڑیے کی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو اپنی زبان میں بول رہا ہے، اور مصطفیٰ چونکہ ساری خلق کے نبی ہیں، میرے نبی ہر خلق کی بولی کو جانتے ہیں، تو بھیڑیے کی باتیں سن رہے ہیں اور سن کے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ میرے نبی مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ بھیڑیا مدینے کے تمام بھیڑیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے میرے پاس آیا ہے، اور اس نے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ پاک آپ کا شہر مبارک ہے، آپ کا مقدس شہر ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے مقدس شہر کی بے حرمتی ہماری وجہ سے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی معرفت ادا کی ہے۔ وہ جانور بھیڑیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کی شہر کی بے حرمتی ہو اور آپ کے شہر مبارک کے اوپر خون بہے، بس ایک عرض ہے ہماری، وہ عرض یہ ہے چونکہ اللہ نے ہمارا مقدر یہ جانور رکھے ہیں، ہمارا رزق یہ رکھا ہے، بس اپنے صحابہ کرام سے یہ فرما دیں کہ وہ ہمارے لیے حصہ نکال دیا کریں صاحب کے اوپر۔ اللہ، یہ بھیڑیے کا ادب دیکھیے، شہر مصطفیٰ کا ادب کیا جا رہا ہے کہ حضور کا شہر مبارک ہے، ہم کسی کی بکری اٹھائیں گے ممکن ہے کسی صحابی کا دل ٹوٹ جائے۔ اللہ، ممکن ہے کوئی صحابی دل شکستہ ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت اور شکوہ کر دے، کہیں ہماری تباہی نہ ہو جائے، تو وہ مصطفیٰ کو راضی کرنے کی خاطر حضور کے صحابہ پہ رحم کرنے کی خاطر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان سے خود فرما دیں ہمارے لیے حصہ نکال دیا کریں، ہم ان کی بکریوں کو کبھی چھیڑا نہیں کریں گے۔ اللہ، میرے نبی نے صحابہ کرام سے فرمایا، تو صحابہ کرام میں سے چونکہ بکریاں چرانے والے وہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم خود جانوروں کی حفاظت کر لیں گے، ان کا مطالبہ ہم نہیں مانتے۔ تو میرے نبی نے اسے اجازت دے دی، فرمایا جاؤ جو تمہارا مقدر ہو وہ لے لیا کرو، ہم تم سے ناراض نہیں ہیں۔ اللہ، تو اب دیکھنے والی بات یہ کہ وہ ایک جانور ہے، بھیڑیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، وہ پہچانتا ہے کہ یہ میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کس سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں بات کرنی ہے، وہ شان مصطفیٰ بھی بیان کر رہا ہے اور مصطفیٰ کے شہر کی حرمت کا خیال بھی رکھ رہا ہے۔ اللہ، اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوتا ہے